بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عمران مرزا ہے اور ہم آپ کے سامنے جو سوشل مسئلے ہیں بہت سارے، اور ان کے اوپر جتنی زبانیں ہیں اتنے جواب بھی ہیں، اتنے مائک بھی ہیں، اس کے اوپر ہم آپ سے مخاطب ہوا کریں گے اور آپ کے سامنے اس کے اوپر اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ رکھیں گے۔ ہمارے پاس جو سوال ایک تواتر کے ساتھ آتا ہے، مسلسل آتا ہے، کئی بڑے بالوں والوں سے بھی آتا ہے اور بڑے مائکوں والوں سے بھی آتا ہے، لیکن مسئلے کی سمجھ ان کو نہیں آتی۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہم جمہوریت جو ہے نا وہ حرام ہے، اور جمہوریت کو ہم نہیں مانتے، خلافت کو ہم مانتے ہیں۔ تو یہ سوال ہے۔ میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا، اس کا کوئی جواب اس کا ہمیں نہیں ملا کہ بھائی جمہوریت کیوں حرام ہے اور خلافت کیا ہوتی ہے۔ جمہوریت حرام ہے، ظاہر ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، لیکن خلافت کیا ہوتی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، خاموش ہو جاتے ہیں، آگے اندھیرا آ جاتا ہے۔ لیکن کیا صرف آپ بولنے کے لیے ہیں؟ آپ پہلے پڑھیے پھر بولیے۔ آپ کو معاملے کے اوپر، معاملے کی نزاکت کے اوپر اگر پوری گرپ ہے تو اس کے اوپر بات کیجیے، ورنہ پھر آپ خاموشی اختیار کیجیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کریں گے تو پھر یوٹیوب بھی خاموش ہو جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج اسی پہ بات کریں گے کہ خلافت بیسیکلی اصل میں کیا چیز ہے۔ دیکھیے، اس مسئلے کو ہم آپ کو 3-4 طرح سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا مسئلہ آپ کو اس میں یہ سمجھنا پڑے گا کہ انسان کی اس زمین کے اوپر حقیقت کیا ہے، اور ظاہر ہے انسان کی زمین کے اوپر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق کل ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، زمین کا خالق ہے، وہ انسان کا بھی خالق ہے۔ اس نے انسان کو کچھ اختیارات دے کر زمین کے اوپر بھیجا، اور وہ اختیارات کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ یہ سخر لکم ما فی الارض جمیعا منہ، سب کچھ تمہارے لیے جو ہے نا مسخر کیا گیا، تم نے اس کو استعمال کرنا ہے، تم اس کے اندر اختیار رکھے ہو۔ لیکن اختیار کا ایک دائرہ ایسا ہے کہ جو تمہارا نہیں ہے، اس کو تم نہیں چھیڑ سکتے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قانون سازی کا دائرہ ہے، انسانوں کو قانون دینے کا ہے، انسانوں کی جو بیسیکلی ان کا رول زمین کے اوپر ہے وہ ڈیفائن کرنے کا جو دائرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا، وہ انسان کو نہیں دیا۔ مثال کے طور پہ قرآن کی آیت ہے، الا لہ الخلق والامر، خبردار تخلیق اسی کا کام ہے اور حکم دینا بھی اسی کا کام ہے۔ جو تخلیق کر رہا ہے وہی حکم دے گا۔ یہ آنکھ ہے، یہ آنکھ کس نے بنائی؟ آنکھ اس نے بنائی اور اس کو بتا دیا کہ تمہارا کام دیکھنا ہے۔ آنکھ سے تم سن نہیں سکتے۔ کان کا کام یہ ہے کہ وہ سنے، لیکن وہ کان اپنی صلاحیت سے دیکھ نہیں سکتا، وہ سن سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے خالق نے، آنکھ کے کان کے خالق نے اس کو جو دائرہ دے دیا ہے، جو کام اس کو بتا دیا ہے، اس کو وہی کرنا ہے۔ اس لیے ہر چیز کا خالق چونکہ وہ ہے تو حکم دینے کا اختیار بھی اسی کا ہے، چونکہ وہ خالق ہے۔ لہذا انسان کا خالق وہ ہے، اس زمین کا خالق وہ ہے، تو انسان کو جو حکم دینا ہے اس زمین کو برتنے کا، وہ اسی کا کام ہے۔ تو یہاں اس دائرے کے اندر انسان کو اس نے محدود کر دیا کہ انسان قانون سازی پہ بات نہیں کر سکتا، دوسرے انسانوں کی نیچر کے اوپر، ان کے رول کے اوپر جو انہوں نے زمین کے اوپر ادا کرنا ہے اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا، نمبر 1۔ اچھا، اور یہ ہر انسان کو یہ اختیار دیا، یعنی خلیفہ بنایا تو ہر انسان کو بنایا۔ اب جو بھی انسان اس دنیا میں موجود ہے، نمبر 1 اس کی پولیٹیکل آزادی ہے، نمبر 2 اس کی سوشل آزادی ہے، نمبر 3 اس کی ریلیجیس آزادی ہے، نمبر 4 وہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا کمائے گا، اور یہ ساری اس کی معیشت کی اس کی جو آزادی ہے، یہ اس کو آزادی حاصل ہے۔ کوئی آدمی اس سے یہ آزادی چھین نہیں سکتا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ پہلا انسان زمین کے اوپر آیا، وہ آ گیا، ایک انسان کے بچے ہوئے۔ اب ان بچوں نے ظاہر ہے اپنے باپ ہی کو سردار ماننا تھا، وہ سردار اس کو مانتے رہے، قبیلہ پھیلتا رہا، یعنی وہ 2 انسان 3 انسان ان کے بچے ہوئے، وہ آہستہ آہستہ وہ قبیلہ بن گیا۔ الٹیمیٹلی قبیلے کا جو سردار ہے وہ وہی آدمی بنا جو باپ تھا۔ وہ باپ تھا، چونکہ وہ بڑا تھا، وہ قبیلے کا سردار بن گیا۔ اب باپ مر گیا، جو بڑا بھائی تھا، جو زیادہ کیپیبل تھا، سمجھ لیں، وہ بن گیا قبیلے کا سردار۔ تو جو انسان کا سرداری کا، حکومت کا، لوگوں کے اوپر رول کرنے کی جو پوری ایک ٹائم لائن ہے، آپ کو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ نمبر 1 کہ ایک انسان تھا، وہ انسان بائی برتھ سردار تھا، ظاہر ہے وہ نبی بھی تھا۔ جب اس کی نسل بڑھی تو اسی نسل نے اس کو سردار منتخب کر لیا، اور اس کے بعد وہ نسل بڑھ کے جب وہ قبیلہ بنا تو ایک قبیلے کا سردار ہوا۔ اب جو سرداری تھی وہ قبیلوں میں آنے لگی۔ اچھا، اس کے بعد آپ آگے چلیے، اب دنیا کے اوپر قبیلے پھیل گئے، اس قبیلوں کی بھی آپس میں جنگیں ہوئیں بہت ساری، اور قبیلوں نے ایک قبیلہ دوسرے پر اور دوسرا تیسرے کے اوپر ہوا، تو جو طاقتور تھا وہ حکومت کے اندر آ گیا۔
لیکن اس میں انسان کو جو اس کا پیدائشی حق ہے خلافت کا، جو اس کے اختیار کا پیدائشی حق ہے، وہ اس کے پاس نہیں تھا، وہ طاقت کے پاس تھا۔ اب وہ دنیا تاریخ پھر آگے چلی گئی، تیسرا معاملہ شروع ہو گیا، اور وہ کیا ہوا کہ یہ قبیلے بڑے بڑے آپس میں جو بن کے، اور انہوں نے پھر وہ جنگیں کی اور وہ جیت نہیں طاقت کے بلبوتے پر، پھر وہ بڑی بڑی سلطنتیں بن گئیں، اور وہ سلطنتیں انسان کو اس کے یہ جو چاروں اختیار جن کا ہم نے ذکر کیا وہ نہیں دیتے تھے۔ اچھا، پھر آپ اور آگے چلے جائیے، اب یہ سلطنتیں بڑھتے بڑھتے انسانوں کی جو اجتماعی جو حکومتیں تھیں اس کی طرف یہ چل پڑیں۔ تو انسان کی حکومت جو ہے، انسانوں کے اندر، انسانوں کی سوسائٹی میں جو حکومت کی پوری ٹائم لائن ہے، جو سرداری کی پوری ٹائم لائن ہے، اختیار کو استعمال کرنا اور اس کو اپنے ہاتھ میں لینا، اس کی جو پوری ٹائم لائن ہے آپ کو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ ہر انسان خلیفہ ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس کی جو ٹائم لائن ہے حکومت کی، وہ اس کو آپ دیکھتے ہیں، اور وہ پھر یہ ہے کہ وہ ایک انسان سے پھر وہ ایک نسل سے پھر وہ ایک قوم، اور ایک قوم سے پھر وہ ایک سلطنت کے اندر وہ تبدیل ہو گئی۔ یہاں پہ میں ایک اور سوال اٹھاؤں گا بھی، اور بعض اوقات اس کا جواب بھی دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن طریقہ کار کی کتاب نہیں ہے، اصولوں کی کتاب ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر آپ کو یہ کہیں بھی نہیں ملے گا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اسلام کا کون سا لباس ہے؟ کیا جبہ اسلام کا لباس ہے؟ نہیں، اسلام کا لباس نہیں ہے۔ کیا شلوار قمیض اسلام کا لباس ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا پینٹ شرٹ اسلام کا لباس ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے 6 اصول دے دیے، اور آپ کو کہا کہ جو لباس تم لوگے اس کے اوپر تم ان 6 اصولوں کو لگاؤ گے، اور اس کو تم اپلیکیٹ کرتے جاؤ گے، لباس کو مسلمان کرو گے، اور تم اس کو استعمال کرو گے، اس لیے کہ قرآن اصولوں کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی نہ کوئی بیعت کا، نہ کوئی ووٹ کا، نہ کوئی اس طرح کا، نہ خلیفہ منتخب کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ قرآن کے اندر ہے ہی نہیں، اس لیے کہ قرآن طریقہ کار کی کتاب نہیں ہے، قرآن اصولوں کی کتاب ہے۔ اور اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے الا لہ الخلق والامر، جو اختیار ہے، اختیار قانونی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، وہ ایک انسان کے متعلق ہو یا وہ سارے انسانوں کے متعلق ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار، اور یہی خلافت کا اصول بھی ہے۔ اچھا چلیے آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلے خلیفہ منتخب ہوئے وہ کس طریقے کے اوپر ہوئے؟ آپ بتا نہیں سکتے، لوگوں نے اس کے اوپر آ کر سب لوگوں نے بیعت کی۔ دوسرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامزد کیا، یہاں طریقہ کار بدل گیا۔ تیسرا، جو حضرت عثمان ہوئے وہ 6 لوگوں کی ایک شورا بنی، انہوں نے اپنے میں سے 3 لوگوں کو منتخب کیا، اور ان 3 لوگوں نے اپنا جو اختیار تھا وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور انہوں نے ایک آدمی کے اوپر رکھا، حضرت عثمان کے اوپر، کہا یہ خلیفہ ہے۔ چوتھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کچھ لوگوں نے خلیفہ اپنی مرضی سے بنا لیا۔ اب یہ چاروں طریقہ کار تو مختلف ہیں، اب خلافت کا کون سا طریقہ آپ لیں گے؟ یہاں خلافت سے کیا مراد ہے؟ کس خلافت کو آپ صحیح کہیں گے، کس خلافت کو آپ صحیح نہیں کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے کہ تم نماز پڑھاؤ، آپ نماز پڑھائیے، کوئی طریقہ کار کے اوپر بات نہیں کی۔ کیا وہ بتا سکتے اتنا اہم طریقہ کار، اتنا اہم مسئلہ، کیا اس کو ویسے چھوڑ دیا گیا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی؟ بات سمجھیے، اس لیے کہ اسلام، قرآن جو ہے وہ اصولوں کی کتاب ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر لوگ رہتے ہیں، ترک رہتے ہیں، یہاں بر صغیر کے اندر لوگ رہتے ہیں، یورپ کے اندر لوگ رہتے ہیں، ڈنمارک میں لوگ رہتے ہیں، وہ افریقہ کے اندر کالے رہتے ہیں، سب انسانوں کا کلچر مختلف ہے، سب انسانوں کا اٹھنا بیٹھنا مختلف ہے، سب انسانوں کی جو سوچ ہے وہ مختلف ہے۔ اسی طرح سے کہیں قبائلی سردار جو ہے نا وہ غالب آ جاتے ہیں، کہیں کوئی نظام ہوتا ہے، کہیں کوئی نظام ہوتا ہے، کہیں کوئی نظام ہوتا ہے۔ تو جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی نظام کو اختیار کریں، اس نظام کو اختیار کرتے ہوئے کام آپ کو ایک کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الا لہ الخلق والامر، قانون سازی اور انسانوں کے لیے قانون بنانا، یہ سب آپ نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اس کو جو بھی آپ سسٹم اختیار کریں آپ کو اسی قانون کو لے کر چلنا ہے۔ تو یہ اصل میں جو چیز ہے وہ آپ کو ظاہر ہے سمجھ نہیں ہے، نہ آپ تاریخ پڑھتے ہیں، نہ آپ نے کسی اور چیز کو پڑھا ہے، نہ آپ کو پولیٹیکل سائنسز کی جو ایوالو ہوئی ہے، نہ ان ساری چیزوں کا پتہ ہے، تو پھر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو خلافت اصل میں ایک اصول کا نام ہے، اور وہ اصول کیا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام تخلیق کرنا ہے، اس کا کام چونکہ تخلیق کرنا ہے تو حکم دینا بھی اس کا کام ہے، وہ حکم دے گا۔ زمین کے اوپر کوئی حکم اور دینے کا اختیار نہیں رکھتا،
لا یشرک فی حکمہ احدا، سورۃ الکہف، لا یشرک فی حکمہ احدا۔ اب آ جائیے آپ جمہوریت کے اوپر۔ جمہوریت کیا چیز ہے؟ چونکہ یہ آپ نے ویسٹ سے، مغرب سے لی ہے، اور آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مغرب ہے، مغرب نے دیا ہے، لیکن اصل میں یہ مغرب میں نہیں دیا۔ میں آپ کو اس کی بھی طرف آتا ہوں۔ اب بات کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اور لوگ جمع ہو کے ووٹ دیتے ہیں، اور پھر کچھ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، اور وہ اسمبلی میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ اسمبلی میں آ کر بیٹھ گئے۔ مغربی جمہوریت یہ کہتی ہے کہ جس طرف زیادہ لوگ ہوں گے وہ قانون بن جائے گا۔ مثال کے طور پہ امریکہ نے 1932 کے اندر ایک بل پاس کیا کہ عام اجازت دے دی جائے لوگوں کو شراب پینے کی۔ تو شراب پینے کی عام اجازت دے دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ 100 میں سے 52 لوگ یا 53 لوگ یا 50 سے زیادہ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں جی یہ قانون ہونا چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں پورے امریکہ کے اندر شراب خانے کھل گئے، اڈے کھل گئے بڑے بڑے، اور یہ ساری چیزیں چلتی رہیں۔ یہاں ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ حکم اور قانون دینے کا جو اختیار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کا جو اختیار ہے اور امپلیمنٹ کرنے کا جو ساری ذمہ داری ہے وہ مسلمانوں پر ہے۔ تو حاکمیت خدا بندی اور جمہور کی خلافت اصل میں یہ اسلام کا طریقہ کار ہے۔ اب آپ وہیں آ جائیے کہ اسلام میں کس طرح سے خلیفہ منتخب ہوتا تھا۔ دیکھیں، ایک شرط تھی خلیفہ منتخب ہونے کی، اور وہ کیا تھی؟ بیعت عام کی جائے گی۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا جب وہ صحیح بنی سعدہ کے اندر وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصار نے جو ہے نا وہ اپنا خلیفہ نامزد کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھام گئے۔ سیاسی آدمی تھے نا، آپ تو سیاسی نابالغ ہیں، آپ کو تو سمجھ نہیں آتی چیزوں کی۔ تو سیاسی آدمی تھے وہ ان کو پتہ چل گیا اس معاملے کا، وہ بھام گئے چیزوں کو۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں آپ کے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہوں۔ وہاں پر بیعت عام منعقد ہوئی۔ بیعت عام اصل میں کسی بھی خلیفہ کی جو ویلیڈیٹی ہے اس کی شرط ہے، بیعت عام، یعنی ہر مسلمان خلیفہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پیدائشی طور پر اپنا سیاسی حق اللہ تبارک و تعالیٰ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حق، سیاسی حق دیا ہے اور وہ محفوظ رکھتا ہے تو وہ اس کو اختیار اس کو کرنا چاہیے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، کیا بادشاہت آپ کو یہ اختیار دیتی تھی کہ آپ اپنا سیاسی حق استعمال کریں؟ کیا قبیلوں کی حکومتیں آپ کو یہ اختیار دیتی تھیں کہ آپ اس کا اپنا جو بنیادی حق ہے اس کو استعمال کریں؟ نہیں دیتی تھی۔ تو پھر اب جو ہر انسان کو ووٹ کرنے کا جو اختیار ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت نے گروم کیا ہے، انسانیت نے ڈیولپ کیا ہے خود کو، اور ہر انسان نے یہ بھانپا کہ ہر انسان کا ایک سیاسی حق ہے، اس کو اس کا سیاسی حق ملنا چاہیے، وہ اپنے سیاسی حق کو کم از کم وہ استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن یہی بات کہ اگر وہ اپنا سیاسی حق استعمال کر رہا ہے تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا وہ کس کے حق میں استعمال کر رہا ہے، کس کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جو جس کے حق میں وہ استعمال کر رہا ہے وہ جا کے انسانوں کو گننے والا جو معاملہ ہے، یا انسانوں کا جو حکم ہے، یا انسانوں کی جو حکومت ہے، اس کو وہ جا کے چلاتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا قانون ہے اور اس کا اختیار ہے اس کو وہ جا کے ایکسٹینڈ کرتا ہے اور اس کو چلاتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، یہی خلافت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا، اسی لیے کسی مسلمانوں نے اپنے 4 خلفاء کے انتخاب کے اندر مختلف طریقہ کار اختیار کیے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دے دیتے وہ حدیث بن جاتی، آپ کو اسی طرح سے خلیفہ کو جو ہے نا وہ منتخب کرنا پڑتا۔ اسی طرح سے افغانستان کے اندر آپ کیا کرتے، امریکہ کے اندر کیا کرتے جہاں پہ پریزیڈنشل حکومت چلتی ہے، اور آپ ڈنمارک کے اندر کیا کرتے، آپ پاکستان کے اندر کیا کرتے۔ میرے بھائی مسئلے کو سمجھیے، یہ مسئلہ ہے اصل میں۔ تو خلافت اصل میں ایک اصول کا نام ہے، اور وہ اصول کیا ہے کہ حاکمیت خدا بندی ہے اور جمہور کی خلافت ہے۔ قانون خدا کا ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹیشن انسانوں نے کرنا ہے۔ انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ سوورین بن جائے۔ سوورنٹی از دا رائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، ہی از دا الٹیمیٹ سوورین۔ وہ سوورین ہے، الٹیمیٹ سوورین ہے، انسان نہیں ہے۔ انسان اس کے بنائے ہوئے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ ظاہر ہے امپلیمنٹ بھی تو کسی قانون ہی نے کرنا ہے نا بھائی، کسی انسان ہی نے کرنا ہے نا قانون کو۔ وہ کون کرے گا؟ وہ مسلمان کریں گے۔ اصل جو خلافت ہے وہ، اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل جو خلافت ہے وہ یہ قانون ہے۔ باقی آپ
چونکہ انسانوں کی انسانیت پوری سوسائٹی ایوالو کر رہی ہے، اس کو تیزی سے شعور آ رہا ہے اور وہ شعور کی طرف جا رہی ہے، وہ بڑی ہو رہی ہے. پہلے وہ بچہ تھا، اب وہ پی ایچ ڈی اسکالر بن گیا ہے. اس کا شعور بڑھ گیا ہے. اب آپ اس طرح کا طریقہ کار اختیار کریں گے. کل انسانیت کسی اور مقام پر پہنچ جاتی ہے تو کل انسان جس مقام پر پہنچے گا اس مقام پر جا کے اس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے وہ کام کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا کہ الا لہ الخلق والامر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اختیار ہے اس کے اندر وہ مداخلت نہیں کر سکتا، وہ نہیں کرے گا، لیکن اس قانون کو اس طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے وہ اللہ کے قانون کو امپلیمنٹ کر دے گا. اچھا، اب آپ یہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز مغرب سے لی ہے. میں نے آپ سے عرض کی مغرب سے چیز نہیں لی، مغرب نے ہم سے یہ چیز لی، کیونکہ جو خلافت تھی وہ خلافت بیت عام مقرر ہوتی تھی. بیت عام جب تک وہ اس کا انتظام ہوتا تھا اور پھر وہ خلیفہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی جاتی تھی، تو مغرب نے وہاں سے ویسٹ نے یہ چیز لے لی. لیکن اگر بالآخر بالفرض یہ مغرب نے بھی لی تو کیا مغرب سے ٹوٹلی ساری چیزیں لینا حرام ہے؟ کیا ہم وہاں سے کچھ نہیں لیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکہ لیا، وہ سکہ اس وقت روم کی سلطنت کے اندر چلتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پسند کیا. کیلنڈر لیا وہاں سے. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ فقیہ ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہے، آپ ان سے زیادہ سیاسی ہیں، آپ ان سے زیادہ قرآن کو جانتے ہیں، آپ کے متعلق بھی حدیثیں اتری ہیں. نہیں نہ اتری تو پھر بات کو سمجھیں. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ آپ کسی دوسری قوم سے چیز لے سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے پیجامہ اور وہ پیش کیا گیا، انہوں نے اس کو پسند کیا اور اس کو غالباً ایک روایت میں آتا ہے اس کو ایک دفعہ پہنا بھی، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی لباس پہنتے تھے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی دوسری قوم سے کوئی چیز لے سکتے ہیں، لیکن جب آپ وہ چیز لیں اس کو آپ اسلام کے سانچے میں فٹ کریں گے، اور اسلام کے سانچے میں فٹ کرنے کے بعد اس میں سے ان ساری چیزوں کو جو حرام ہیں، جو مکروہ ہیں، ان چیزوں کو دور کریں گے، اور ان چیزوں کو دور کرتے ہوئے آپ اس چیز کو مسلمان کریں گے. اس چیز کو مسلمان کرنے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں گے. لیکن ہمارے ہاں نہ لوگ پڑھتے ہیں، نہ لوگوں نے تاریخ پڑھی، نہ اجتہاد ان کو پتہ ہے، نہ اس کی چیزیں پتہ ہیں، لیکن وہ چونکہ مائک ان کے ہاتھ میں ہے اور لوگ ان کو سن رہے ہیں اور وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی لوگوں کے جو ہے نا وہ دماغ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک صاحب فرمانے لگے اگر میں مفتی ہوں تو میں فتویٰ دوں گا کہ ووٹ دینا حرام ہے. بھائی آپ مفتی نہیں ہیں، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھے آپ مفتی نہیں ہیں، اور آپ فتویٰ مت دیجیے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کچھ. آپ چیزوں کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کچھ، آپ اس لیے فتویٰ مت دیجیے. یہ مسئلہ ہے. اس لیے ہم باہر سے جو کوئی چیز لیں گے اس کو ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھالیں گے اور اسلام کے سانچے کے اندر فٹ کرتے ہوئے اس چیز کو ہم استعمال کریں گے. یہی مسئلہ ہم نے جمہوریت کے ساتھ کیا، اس لیے کہ انسان ترقی کر گیا ہے. اب بادشاہت نہیں چل سکتی، اب جو ہے وہ جہانگیریت نہیں چل سکتی، چنگیزیت نہیں چل سکتی، کسی قبیلے کی حکومت نہیں چل سکتی. ہم امریکہ کی حکومت کو نہیں مانتے، وہ ہماری حکومت کو نہیں مانتا، اسپین والے ہماری حکومت کو نہیں مانتے، یہ انڈینز کی حکومت کو نہیں مانتے، چائنیز کی کوئی حکومت نہیں مانتا. اس لیے کہ ہر انسان کو شعور آ گیا ہے، پوری انسانیت کو شعور آ گیا ہے کہ انسانوں کا ایک سیاسی حق ہے جو اس کو اس کے خالق نے دیا ہے، اس کو وہ استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے. اب انسانیت ترقی کر گئی اور آپ ابھی بھی 1400 سال پہلے کے زمانے کے اندر ہیں، پتھر کے زمانے کے اندر ہیں. آپ وہی کپڑا پہننا چاہتے ہیں جو 1400 سال پہلے بنتا تھا، حالانکہ نئی فیکٹریاں آ گئی، نئی ملیں بن گئیں، نئی کارخانے بن گئے، نئے کپڑا بن گیا، نئی جیکٹیں بن گئی، نئے طریقہ کار آ گیا. آپ ابھی بھی سواری کے لیے گھوڑا استعمال کرنا چاہتے ہیں حالانکہ گاڑیاں آ چکی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو ڈیولپ کیجئے، سمجھیے بات کو کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. تو خلافت اصل میں ایک اصول کا نام ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ انسانوں کو حکم دے اور وہ انسانوں کے لیے قانون سازی کرے، ان کا رول مقرر کرے، ان کو بتائے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، اور اس اختیار کو اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا یہ انسانوں کے لیے کام ہے. اور اس کے لیے آپ جس طرز عمل میں جائیں گے، جتنی دنیا ڈیولپ ہوتی جائے گی، ایوالو ہوتی جائے گی، اتنا آپ اس سسٹم کو لے کر آپ اس کے مطابق، اسلام کے مطابق ڈھالتے ہوئے اس کو استعمال کریں گے، اور یہی جو خدمت ہے آپ یہ سر انجام دیں گے. تو مزید امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں لکھ چھوڑیے. ہمارا ای میل بھی ہے، ہمارا یوٹیوب چینل، اس کے نیچے بھی آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. آپ کوئی سوال آپ کا ہو اس ریلیٹڈ تو آپ ضرور اس کو آپ ہم تک پہنچائیے. انشاءاللہ ہم تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر.